السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے مسجد کے اندر مختلف انداز میں نماز پڑھنے والوں کو دیکھا ہوگا اور دیکھتے بھی ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی نماز بالکل سپر فاسٹ ہوتی ہے، یعنی 2 رکعت کے اندر 2 منٹ کے اندر ان کی 4 رکعت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض تو اس سے بھی فاسٹ ہوتے ہیں کہ 1 منٹ سے اوپر کچھ وقت گزرتا ہے، ان کی 2 رکعت اور 4 رکعت ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا کہیں، دیکھ کر بعض مرتبہ ہنسی بھی آتی ہے اور بعض مرتبہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ بیچاروں نے نماز کے لیے اپنا وقت نکالا، مسجد آئے، لیکن وہی نماز کو اگر اطمینان سے ادا کرتے تو یہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی۔ پتہ نہیں ایسی کیا ضروریات ہوتی ہیں یا ایسی کیا ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے گھر میں آ کر بھی فوری واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے اور یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم کسی منسٹر یا وزیر کے یہاں جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ زیادہ وقت وہاں بیٹھیں، زیادہ اس سے بات کریں، وہاں کے پورے پروٹوکول کا لحاظ کریں اور بات دیکھ سمجھ کے کریں، کپڑے اس انداز کے پہن کر جائیں۔ وہاں جاتے وقت میں گرچہ کے گھر کے پاس 2 ویلر پر پھرتے ہوں، لیکن وہاں جاتے وقت میں 4 ویلر کا انتظام ہے، اور پورے پرفیوم اور عطر کا استعمال کر کے وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دنیاوی اعتبار سے جو کوئی عہدہ رکھتا ہے اس کے سلسلے میں ہمارا یہ حال ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو دیکھیے صورت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ نہ کپڑے صحیح ڈھنگ کے ہیں، نہ حلیہ صحیح انداز میں ہے، اور آئے ہیں بالکل تکبیر تحریمہ یا 1 رکعت 2 رکعت کے ختم ہونے کے بعد میں، اور جانا چاہتے ہیں بہت جلدی۔ ایک سوال یہاں پر رک کر یہ ہوتا ہے، کیا ایسے جلدی نماز پڑھنے سے نماز ادا ہوگی؟ چونکہ ہمارے مسائل واجبات نماز سے متعلق چل رہے ہیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز کے اندر تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کے جو ارکان ہیں، جیسے قیام ہے، کھڑے ہونا ہے، جیسے رکوع ہے، اور جیسے قومہ ہے، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد جیسے ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہنا ہوتا ہے، جیسے سجدہ ہے، سجدے ہیں، اور ایسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے، اور ایسے ہی اسی کے ساتھ ساتھ قاعدہ اخیرہ ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے کہ اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ اطمینان کی کم سے کم حد یہ بتائی گئی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم رکوع جب کریں تو اتنی دیر کم از کم رکوع کے اندر ہونا ضروری ہے جس میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، اور پورے ہاتھ اچھی طریقے سے جھکنا، اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے سنت طریقے پر، اس انداز میں۔ ایسی جب ہم رکوع سے اٹھیں تو اتنی دیر کھڑے ہونا ضروری ہے جس میں ہمارے پورے اعضاء، پورے پارٹس اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، اور پھر ہم اس وقت میں پڑھی جانے والی تسبیح پڑھیں۔ ایسے ہی سجدے ہیں، سجدوں کے اندر بھی اطمینان سے سجدوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ قاعدہ اخیرہ ہے، وہ قاعدہ اخیرہ بھی اس انداز میں اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان ارکان کو ادا کرتے وقت میں کم سے کم مقدار تو یہ ہے کہ اس میں وہ اعضاء، وہ پارٹس اپنی جگہ پر صحیح رک جائیں، صحیح ٹھہر جائیں، سنبھل جائیں، اور اس میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، اتنی دیر تو رکنا ان اعضاء کے وقت میں، ان ارکان کو ادا کرتے وقت میں ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ منیمم وقت بتایا گیا ہے۔ اب اس میں میکسیمم میں ہم اپنے اعتبار سے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بس اب کیا پوچھے کہ آئے اور تکبیر تحریمہ باندھی اور سورہ فاتحہ اتنی سپیڈ سے پڑھی کہ اس کے الفاظ بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہوئے، اور اس کے بعد والا سورہ تو چھوٹا، وہی انا اعطینا یا علم تری ہم نے رٹ رکھی ہے، اس سے آگے سورت یاد کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی،
اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یعنی اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے کہ اس حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی۔ قومیں کا حال کیا ہے ہمارا کہ رکوع سے اٹھتے ہی فوری، ابھی پورا اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ فوری سجدے میں جانے کی کوشش، سجدہ بھی ایسے جیسے بائی ون گیٹ ون، یعنی ایک کر لیا اور تو وہ اس سے مکمل اٹھے ہی نہیں کہ پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ ایسی ہی حالت میں پوری نماز ادا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہ وہ نماز ہوتی ہے یا تماشا ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی نمازوں کے سلسلے میں حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ پر پھینک دیں گے پرانے کپڑوں کی طرح، اور یہ نماز نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے مذاق ہے۔ اس لیے جس پروردگار نے زندگی دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، پوری ضروریات کو پورا کرنے والا ہر لمحہ، چاہے ہم جاگ رہے ہوں چاہے سو رہے ہوں، اس کے سامنے ادب اور ادب کے ساتھ میں نماز پڑھنا تو سیکھا ہی نہیں ہے ہم نے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ مسائل کو بھی معلوم کریں، اور جو دربار جیسا ہوتا ہے وہاں کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکھنا چاہیے علماء سے، ائمہ سے، جاننے والوں سے، پڑھ کے بتائیں کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑا دیکھیے کہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ انٹرویو جانے سے پہلے آئیلٹس کی یا ٹوفل کی، اس سے پہلے پوری پریکٹس ہوتی ہے، سنا کر جاتے ہیں، لیکن دین اتنا آسان ہمارے لیے ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والی نمبر 2 پیج نمبر 157 پر۔